محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البشر۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جو والذین جاہدوا فینا، یہاں تلاش کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے اللہ کریم نے کہ جو مجھے پانے کے لیے، میرے جمال کو پانے کے لیے، میرے قرب کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کی محنت، ان کی طلب ضائع نہیں جاتی۔ ایک نہیں، ہم ان کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، کتنے ہی راستے جو میری بارگاہ کی طرف آتے ہیں، جو میرے حضور پہنچتے ہیں۔ متعدد راستوں سے مراد متعدد مذاہب نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے وہ بندے جو زمین پر کسی جگہ، کہیں، کسی ملک، کسی قوم، کسی خطے میں ہیں، لیکن رہنمائی اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں۔ جیسے ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے جتنے صحابہ کبار تھے اتنے راستے بن گئے، اگرچہ وہ پہنچتے ایک ہی مرکز پر ہیں اور وہ ہے وصال الہی۔ طریقہ سب کا ایک ہے اور وہ ہے اتباع سنت۔ زندگی سب کی ایک ہے اور وہ ہے اتباع شریعت۔ اختلاف کیا ہے؟ کہیں طریقے ذکر مختلف ہوگا، کہیں اوراد و اضاف مختلف ہوں گے، لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ اور یہی حال سلاسل تصوف کا ہے کہ منزل سب کی ایک ہے، انداز اپنا اپنا ہے، راستہ اپنا ہے، طریقے سفر اپنا ہے۔ کوئی پیدل چلتا ہے، کوئی سائیکل پہ، کوئی گھوڑے پہ، کوئی کار پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی جہاز پہ، جو وسائل کسی کے پاس ہیں، لیکن تمام سلاسل کی منزل وصول الی اللہ ہے اور طریقہ اتباع شریعت اور اتباع سنت ہے۔ اور یہ طریقہ کار بعثت عالی سے لے کر تاب امروز قائم ہے، اور تاب قیام قیامت، جب تک سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے، جب تک زمین و آسمان قائم ہے، جب تک بنی آدم اس زمین پہ بستے ہیں، یہ قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس میں کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔
یہی اتباع سنت اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی غلامی وصول حق کی دلیل ہوگی۔ لیکن غور طلب امر یہ ہے والذین جاہدوا فینا، یہ دو باتیں بڑی غور طلب ہے، جاہدوا اور فینا۔ جو محنت شاقہ کو کہتے ہیں، جہاد بھی اسی سے نکلا ہے کہ وہ سخت محنت ہے، زخم کھانے پڑتے ہیں، جان گنوانی پڑتی ہے، جگر چھلنی کرانا پڑتا ہے۔ یعنی جو میرے لیے فینا، مجھ میں، میری ذات میں، میرے وصال کی خاطر، میرے قرب کی خاطر، عام فہم زبان میں میری رضا کی خاطر محنت شاقہ برداشت کرتے ہیں۔ اس محنت کے بھی دو مراحل ہیں۔ پہلی بات طلب ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے، کہ کہیں کوئی اللہ کا بندہ ایسا مل جائے جو مجھے اس راہ پہ لے جا سکے۔ اس کے لیے بھی فرمایا کہ جب یہ طلب پیدا ہوتی ہے، یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا یہدی الیہ من ینیب۔ جب انابت دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ طلب پیدا ہوتی ہے خلوص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کہ مجھے کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے راستہ دکھا دیتا ہوں۔ اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین کرام تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ راستہ دکھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اسے کسی ایسے بندے کے پاس یا ایسے لوگوں کی محفل میں پہنچا دیتا ہے جو اسے وصول حق کے راستے پہ چلنے کا انداز بتا دیتے ہیں، جو اس کے لیے سبب بن جاتے ہیں قرب الہی کے حصول کا۔ لیکن یہ یاد رہے، یہ بڑی کڑی شرط ہے کہ جاہدوا فینا، مجاہدہ، محنت، مشقت میری ذات کی تلاش میں کرتے ہیں۔ اس میں بڑی نزاکت ہے کہ جب تک مجاہدے میں فی نہ رہے گا تب تک بات بنی رہے گی، لیکن جب یہ فی اللہ کی طرف سے ہٹ کر کسی اور سمت ہو گئی، مثلا بندے کو یہ خیال ہوگا کہ میں نے بڑی محنت کی، اب میں بڑا بزرگ ہوں، تو فی نہ تو نہ رہی۔ کسی کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میرے گرد اتنے بندے جمع ہو گئے ہیں، میں اب ان سے کوئی مالی فائدہ اٹھا لوں، میں ان سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کر لوں، تو فی نہ تو نہ رہی۔ یعنی جب بھی دل سے خلوص اللہ جو ہے اس میں فرق آئے گا تو جاہدوا فینا ختم ہو جائے گی، اور جب فینا نہ رہے گی تو ہدایت جو تھی وہ بھی مشکوک ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو نتیجہ تھی، جزا تھی، شرط یہ تھی، وہ اس کی جزا تھی۔ شرط تھی کہ وہ لوگ جو میری طلب میں مجاہدہ کرتے ہیں اس کی جزا یہ تھی کہ ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط معدوم ہو جائے گی تو مشروط از خود معدوم ہو جائے گا، جب فینا نہیں رہے گی تو ہدایت مشکوک ہو جائے گی، اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں آ جاتی ہیں۔ بارگاہ الوہیت بال برابر گستاخی وہاں گوارا نہیں ہوتی،
اور بارگاہ نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں غیر شعوری طور پر گستاخی ہو جائے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے. کوئی جان بوجھ کر نہ کرے، نادانستہ کرے تو بھی فرمایا ان تابت اعمالکم وانتم لا تشعرون لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. لا تشعرون کا عطف اگر اصواتکم پر آئے کہ اپنی آوازیں بلند نہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ورنہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تو پھر تو عمدن اگر وہ گستاخی ہو گئی اور جان بوجھ کر آواز بلند کی تو عمل ضائع ہوں گے. لیکن اگر انتابت اعمالکم پر آئے اس کا تشعرون کا عطف، تو پھر یہ ہوگا کہ غیر شعوری طور پر بھی اگر تم نے گستاخی کی، ارادہ نہیں گستاخی کرنے کا لیکن کام ایسا کیا جو بارگاہ نبوت میں گستاخی ہے، تو اعمال سارے ضائع ہو جائیں. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آئن جنید و با یزید انجا. یہ زیر آسمان یہ ادب گاہ جو ہے بارگاہ اقدس یہ اتنی نازک ہے کہ جنید و با یزید جب یہاں آتے ہیں تو اونچی سانس نہیں لیتے. شاعر نے یہ کہا تھا اور میں اس میں تبدیلی کیا کرتا ہوں کہ نفس گم کردمی آئند ابو بکر و عمر ہی جا. حضرت جنید، حضرت باجزید رحمہم اللہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، ہم ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن کہاں وہ، کہاں ابو بکر صدیق، کہاں فاروق اعظم. جب وہ دم ساد کے آتے تھے تو باجزید کیا کریں گے اور حضرت جنید کیا کریں گے. خلافت فاروقی میں کوئی صحرائی بدوی چرواہا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور وہ اونچی آواز سے بات کر رہا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو وہاں موجود تھے اس کی آواز سنی اور ایک کنکر اٹھا کر، پہلا فرش جو مسجد نبوی میں عہد نبوی میں بنا تھا کنکریاں بچھائی گئی تھیں، آپ نے ایک کنکری اٹھا کر اسے ماری، آواز دے کر نہیں بلایا. جب وہ آپ کی طرف اس نے دیکھا تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو. قریب بلایا اور فرمایا تم جاہل ہو، بدوی ہو، صحرائی ہو، اور یہاں اونچا دم لینا منع ہے، ورنہ میں تمہیں کنکری مارنے کی بجائے درے مارتا، لیکن دروں کا بھی تو شور ہوگا، اس لیے اب کے تو تمہیں معاف کرتا ہوں. پھر آواز اونچی نہ آئے کہ روضہ اطہر کا وہی ادب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات دنیا میں جلوہ افروز تھے تو جو ادب بارگاہ نبوی کا تب تھا وہی ادب اب بھی روضہ اطہر کا ہے. اور وہاں قدرت کا نظام ایسا ہے جس کا چشمدید گواہ میں بھی ہوں، اللہ کے بے شمار بندے ہیں. کسی نے نوٹ نہ کیا ہو یہ الگ بات ہے کہ جب توسیع ہو رہی تھی مسجد نبوی کی اور بنیادیں بن رہی تھیں ان کی ستونوں کی، تو وہ تقریباً 70 فٹ یا اس سے بھی زیادہ زیر زمین لے گئے، اور زیر زمین لے جانے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی مشینیں لگائی ہوئی تھیں جن میں وہ جس طرح یہ بور کرتے ہیں اس طرح کے وہ کٹر تھے، اور ان کو اوپر سے ایک بڑا 20 25 30 من کا ہتھوڑا ضرب لگاتا تھا مشین کے ساتھ، اسے اوپر کھینچتے پھر چھوڑ دیتے، وہ ڈرز سے اس کے اوپر لگتا اس طرح، اور نیچے بڑا سخت پتھر ہے اسے کاٹ رہے تھے. اور اتنا شور ہوتا تھا کہ آپ بازار سے آئے، شہر کی طرف سے آئے، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو وہ ٹھکا ٹھک. لیکن جیسے مسجد نبوی کے دروازے کے اندر داخل ہوں میں نے کوئی آواز نہیں سنی،
بھول جاتا تھا کہ باہر مشینیں لگی، یہ بات یاد ہی نہیں رہتی تھی۔ جب آدمی روضہ اطہر تو بہت اندر ہے، آپ باب مجیدی سے یا کہیں سے بھی داخل ہوتے ہیں، دوسرے سرے سے داخل ہوتے ہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کسی آواز کو حد عبور کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں۔ کتنا شور ہوتا رہا، لیکن دروازے سے اندر ہو جائیں، اللہ گواہ ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ باہر مشینیں لگی ہیں، کوئی آواز نہیں آتی۔ تو جتنا یہ مجاہدہ ہے، جتنی یہ محنت، اب اس کے مختلف شعبے ہیں۔ ایک شعبہ یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو آپ کی کوئی ادا پسند آئی ہوگی، شاید اللہ نے آپ کی انابت قبول کر لی ہوگی، اس نے آپ کو اللہ اللہ کے لیے مہلت دے دی، اللہ اللہ کی توفیق دے دی۔ اب یہ اللہ اللہ، یہ مجاہدہ جب تک اللہ کے لیے رہے گا تب تک اس کے ساتھ ہدایت اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ رہے گی انشاءاللہ، قائم رہے گی۔ خطا ہو جانا اور بات ہے، غلطی ہو جانا اور بات ہے۔ علماء کرام نے جو اصول لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ گناہ منافی ولایت نہیں ہے، ولی اللہ سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اصرار علی الذنب، اسی گناہ کو شیوا بنا لینا، یہ منافی ولایت ہے۔ یہ ولی اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس سے غلطی ہو جائے اسے دکھ ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی اور اسے زندگی بھر کا پیش غلطی پہ غلطی غلطی پہ غلطی کیے جائے، ایسے بندے کے پاس اللہ کی ولایت نہیں رہتی۔ گناہ میں تو چلو ایک حد تک معافی کی گنجائش ہے کہ اگر وہ اس پہ اصرار نہیں کرتا، توبہ کرتا ہے، لیکن یہ جو فینا ہے اس میں معافی کی گنجائش کوئی نہیں۔ یعنی ارادہ جب بھی بدلا، نیت جب بھی بدلی، جب بھی للہیت اور خلوص جب بھی ذرا سا اس میں خم آیا، جب بھی طلب یا محنت اللہ کے لیے نہ رہی، اس کا مقصد کچھ اور ہو گیا، اس میں پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ توفیق توبہ سبب ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی بہت کم، بڑی کو خوش نصیب ہو جنہیں مل جائے، میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اکثر احباب کو یاد ہوگا کہ چڑیا کا جو بچہ گھونسلے سے گر جائے، اسے آپ 1000 بار زمین سے اٹھا کر پھر گھونسلے میں رکھیں اور پھر گر جاتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ طلب الہی کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اس گھونسلے سے جو گر جائے، وہ گر گیا، اسے پکڑ پکڑ کر وہاں رکھتے رہو، وہ بار بار گرتا رہے گا۔ اور یہی مثال آپ دیا کرتے تھے، پرانے ساتھیوں کو یاد ہوگا، اکثر حضرت فرمایا کرتے۔ تو یہ بات قابل فکر ہے کہ ہماری طلب رضائے الہی رہے۔ ذمہ داریاں تنظیمی امور میں کسی کو صاحب مجاز بنا دیے جاتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسروں پر حکمران ہو گیا، یا اس میں دوسروں سے کوئی زائد خصوصیت ہے، یا وہ دوسروں کی نسبت بہت کوئی پارسا، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے اللہ نے اس پر احسان فرمایا اور اسے مزید خدمت کا موقع عطا کر دیا۔ یہ بندے کا کمال نہیں ہے کہ اسے صاحب مجاز بنا دیا گیا، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے کسی سے خدمت لینے کا انعام اس پر کر دیا کہ وہ اس کی مزید خدمت کرتا ہے۔ اسی طرح تصوف چونکہ کامل اتباع نبوت کا نام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں مخلوق کو واصل باللہ کیا، وہاں مخلوق کو
دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت نظام بھی دیا جو صحیح ترین بھی ہے اور حق بھی ہے، آسان بھی ہے اور اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ اس کی تکمیل کے لیے اگر کوئی شخص گوشہ نشین ہو جاتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، آدھا کام تو وہ کر رہا ہے لیکن آدھا رہ گیا۔ ترقی جو ہے وہ ان امور میں ہے جن کا تعلق امور دنیا سے ہے، اور یہ عبادت کا ثمر ہے۔ آپ جتنی عبادت کریں، جتنے نوافل ادا کریں، جتنی تسبیحات پڑھیں، جتنی تلاوت کریں، جتنا ذکر کریں، جتنے مراقبات کریں، یہ کس لیے ہیں کہ اللہ سے تعلق قریب سے قریب تر ہوتا جائے، اور اگر اللہ سے تعلق ہوگا تو امور دنیا میں اللہ کی اطاعت کرے گا، یہ اس کا صلہ ہے۔ جیسے قرآن حکیم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز کا اجر کیا ہے کہ اگر آپ باقاعدگی سے عبادت کرتے ہیں تو عبادت آپ کو برائی اور بے حیائی سے بچا لیتی ہے، روک دیتی ہے، اور آپ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی ذکر اذکار مراقبات مجاہدہ ہے، اس کا صلہ یہ ہے کہ اعمال دنیا میں صلاحیت آ جاتی ہے اور اعمال صالح ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اعمال دنیا سے جان تو نہیں چھڑائی جا سکتی، اس میں ہماری انفرادی ذمہ داریاں ہیں، پھر اجتماعی ذمہ داریاں خاندان کی ہیں، پھر قوم کی ہیں، ملک کی ہیں، بین الاقوامی سطح پر ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے الاخوان کی بنیاد انہی خطوط پہ استوار کی کہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے سیاسی پہلو میں، دنیاوی زندگی کے عملی پہلو میں کس طرح سے ایک جماعت کی صورت بن کر نیکی کے کام خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کرنے کا کہتے ہیں، اپنے آپ پر اسلام نافذ کرتے ہیں، ملک پر نفاذ اسلام کی کوشش کرتے ہیں، آپس میں محبت سے رہتے ہیں، دوسروں کو درس محبت دیتے ہیں۔ اب جب تنظیم بنے گی تو ظاہر ہے اس میں کوئی ذمہ دار بنے گا، کوئی چھوٹی سطح پہ بنے گا، کوئی بڑی سطح پہ بنے گا، لیکن یہ کسی کا استحقاق نہیں ہے، یہ انتظامی امور ہیں۔ آج ایک شخص امیر ہے، کل دوسرا ہو سکتا ہے۔ آج ایک شخص صوبے کا صدر بنا ہوا ہے، کل وہ ایک عام ساتھی ہو سکتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ انتظامی امور ہیں اور کسی کا اس پہ کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ذمہ داری لگتی ہے تو ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ کرے وہ پوری ہوتی رہے، اور جب اس سے چھٹی مل جاتی ہے تو یہ اللہ کا دوسرا انعام ہے کہ بہت بڑی جواب دہی سے بچ گیا اور اپنی ذات تک معاملہ آ گیا۔ لہذا جن دوستوں کو یہ ذمہ داریاں ملتی ہیں وہ خاص سلسلے کی طرف سے ملیں بحیثیت صاحب مجاز، یا الاخوان کی طرف سے ملیں بحیثیت امیر، وہ صوبائی امیر ہے یا ضلعی امیر ہے یا ڈویژن کا امیر ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسے کوئی سرخاب کا پر لگ گیا اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے کم تر ہیں یا اس سے ادنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کریم کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اسے اس قابل سمجھا کہ مزید خدمت کا موقع دے دیا، ایک ایسی جگہ پر آ گیا جہاں اجتماعیت کی شکل پیدا ہوتی ہے اور اجتماعی طور پر ساتھی کام کرتے ہیں، ان سب کی رہنمائی وہ کرتا ہے، ان سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، تو اس کا اجر اسے بہت زیادہ ملے گا۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہے اور اللہ کا احسان ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض پرس بھی اتنی ہی بڑھ گئی، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑھ گئی، جواب طلبی بھی اتنے لوگوں کی اس سے ہوگی، اور اگر اس سے گلو خلاصی ہو جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو وقت شہادت جب یہ جستجو ہوئی کہ اپنے بعد ذمہ داری کس کو سونپیں تو عرض کیا گیا کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کیوں نہیں دیتے، فقیہ بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور سارے لوگوں میں محترم بھی ہیں اور آپ کے صاحبزادے بھی ہیں۔
تو ان کا جواب یہ تھا کہ قیامت کی جواب دہی کے لیے صرف خطاب کا بیٹا ہی کافی ہے، میرا سارا خاندان وہاں جواب طلبی کے لیے کھڑا ہو کیوں؟ ہم ہی کو دیکھ لیا ہے تم نے کہ روز حشر ہم ہی جواب دیتے رہے ساری حکومت کی طرف سے، اب کوئی اور آ گیا ہے۔ اس میں صرف یہ پہلو نہیں کہ اس میں کوئی تھانے داری ہے اور آپ 15 20 50 100 200 ساتھیوں پر حاکم بن، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جتنے لوگ وابستہ ہیں ایک امیر کے ساتھ، امیر صاحب کو روز حشر ان سب کی جواب دہی بھی کرنا ہوگی۔ اسی طرح جتنے ساتھی میرے ساتھ وابستہ ہیں، جب تک ایک ایک کا حساب ختم نہیں ہو جائے گا وہاں مجھے بھی کھڑا رہنا پڑے گا کہ تم نے اسے بتانے میں کوئی کمی کی، تم نے اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کی، تم نے اس کی تربیت میں کوئی کمی کی۔ اگر تم نے اپنا حق ادا کر دیا تو یہ خود ذمہ دار، اور تم نے کوتاہی کی ہے تو تم بھی بھگتو۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امتوں کے ساتھ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سوال و جواب قرآن کریم نے بتائے ہیں کہ عیسائی کہیں گے جی ہمیں تو یہی تعلیم دی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ کو پوجیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کو پوجیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ فرمائیں گے اے اللہ جب تک ان میں موجود تھا تو جانتا ہے کہ میں نے انہیں کیا تعلیم دی، میں نے انہیں تیری عظمت، تیری وحدانیت اور تیری اطاعت کی طرف بلایا، اور جب تو نے مجھے ان میں سے اٹھا لیا اس کے بعد کا معاملہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ بعد میں کیا ہوا، لہذا یہ جانے اور آپ جانے۔ اسی طرح مشائخ اہل اللہ جن کے پاس لوگ تربیت کے لیے اللہ نے بھیج دیے، ایک ایک بندے کے ساتھ جواب دینا پڑے گا، اور وہاں انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اس بندے کی خطا ہے تو وہ خود بھگتے گا، اور اگر شیخ نے کمی چھوڑی ہے تو وہ بھگتے گا۔ لہذا جس کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رہے کہ جواب طلبی کا معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہ ذمہ داری اس سے لے لی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جواب طلبی سے بچ گیا، جو ہو گئی اللہ کرے اس کی صفائی ہو جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ عین میدان کارزار میں تھے، سیدنا فاروق اعظم نے معزولی کا حکم بھیج دیا، حالانکہ وہ جرنیل تھے اور انچارج تھے اس محاذ کو، اس فوج کو لڑانے کے سب سے اعلیٰ کمانڈر تھے۔ عین جنگ ہو رہی تھی تو وہ حکم نامہ پہنچا اور دوسرا آدمی پہنچا کہ بھئی چارج مجھے دے دو، میں لڑوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا مجھے فوج سے تو نہیں نکالا، میں بحیثیت سپاہی تو لڑ سکتا ہوں؟ ہاں فرمایا لڑ سکتا ہوں۔ کہا بس ٹھیک ہے تم چارج لو فوج کا، میں سپاہی کی حیثیت سے لڑوں۔ جس فوج میں جس محاذ پر بحیثیت جرنیل فوج کو لڑا رہے تھے، اسی فوج میں اسی وقت ایک آن میں سپاہی بن گئے اور جہاد جاری رکھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی جرنیلی کے لیے یا اپنے اس کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ اور یہی بات ان کی معزولی میں سیدنا فاروق اعظم بتانا چاہتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے خالد میں کیا دیکھا، کیا خرابی دیکھی کہ معزول کر دیا؟ فرمایا خرابی خالد میں نہیں تھی، خرابی لوگوں میں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ فتح کا سبب خالد ہے، جہاں جاتا ہے فتح ہوتی ہے، میں نے خالد کو معزول کر دیا کہ فتح کا سبب اللہ کی نصرت ہے، خالد نہیں ہے۔ خالد نہیں ہوگا تو بھی فتح ہوگی۔ خالد کا جرم نہیں تھا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صفائی خود امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دی کہ خالد کی خطا نہیں تھی، خطا لوگوں کی تھی جنہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ مسلمانوں کی فتح کا سبب شاید خالد کی کمان ہے، میں نے کہا اسے کمان سے معزول کر کے سپاہی بنا دیتا ہوں، فتح پھر بھی ہوگی۔ فتح تو نصرت الہی سے ہو رہی ہے۔
حضرت مثنی رضی اللہ عنہ یزدگرد کے خلاف لڑتے ہوئے مدائن پہ قابض ہو گئے. حضرت مثنی تابعی تھے، عہد نبوی میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، لیکن شرف ملاقات نصیب نہ ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جلوہ افروز نہیں تھے، واپس چلے گئے اور جہاد میں ساری عمر کٹ گئی. مشہور جرنیل تھے. مدائن پہ رات کو قبضہ ہوا مسلمانوں کا. مدائن شہر کے ساتھ دریا بہتا تھا اور دریا کے دوسری طرف شاہی محل بھی تھا اور امراء کی رہائش گاہ بھی تھی. جس طرح اب ہمارے ہاں شہروں میں گلبرگ بن جاتی ہے، اسی طرح ایرانی حکمرانوں کے بھی شہر الگ ہوتا تھا اور طبقے امراء کی رہائش الگ بناتے تھے. شاہی محل بھی قصر ابیض مشہور محل تھا. اور صبح کا دن جمعۃ المبارک کا دن تھا. تو انہوں نے حکم دے دیا کہ جمعے کی نماز قصر ابیض میں ہوگی. اسلامی لشکر جب دریا پر پہنچا تو بادشاہ نے پل توڑوا دیے تھے، تمام کشتیاں پانی میں بہا دی تھیں اور دریا طغیانی پر تھا اور کناروں سے باہر ہو کر بہہ رہا. انہوں نے دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، بار الہ، اگر تو میں اپنی بڑائی یا دنیا کی طلب کے لیے لڑ رہا ہوں، میں یا میرا لشکر ملک کے لالچ میں، فتوحات کے لالچ میں، غنیمت کے لالچ میں، شہرت کے لالچ میں کسی غرض سے لڑ رہے ہیں تو ہمارا غرق دریا ہونا بہتر ہے. اور اگر ہم خلوص سے صرف تیری عظمت کے لیے لڑ رہے ہیں، تیری رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، تو دریا بھی تو تیری مخلوق ہے، یہ ہمارا راستہ کیوں روکے؟ اسے کہہ دے ہمارا راستہ چھوڑ. آپ نے حکم دیا سارے لشکر کو ایک ہی بار دریا میں ڈالو. اب اس میں گھوڑ سوار بھی تھے، شتر سوار بھی تھے، سامان رسد و رسائد کے لدے ہوئے اونٹ بھی تھے، فالتو جو اسلحہ تھا اس کے لدے ہوئے پورا لشکر تھا اور بے شمار لوگ بھی تھے. سارا لشکر جب دریا میں گھسا تو ایک وہ آگے سے بند لگ گیا پانی کو اور پانی اور بہہ نکلا کناروں سے باہر کی طرف. ایرانی بھاگ رہے تھے جو معمور تھے دریا کے اس کنارے پر دفاع کرنے کے لیے، وہ بھاگ رہے تھے اور چلا رہے تھے، دیوام دند کہ یہ تو کوئی جناتی فوج ہے، دیو ہیں، انہیں نہ کوئی پانی روکتا ہے نہ کوئی چیز. اور ایسے بھاگے کہ مسلمانوں کے پار اترنے تک قصر ابیض خالی ہو چکا تھا، حالانکہ پوری فوج اس کے پاس تھی. اور یزدگرد جب وہاں سے بھاگا تو مورخ لکھتے ہیں کہ 22,000 تو صرف خدام اس کے ساتھ تھے جو شاہی محل میں کام کرتے تھے، فراش، باورچی، لباس بدلانے والے، کپڑے دھونے والے، صفائی والے. 22,000 تو صرف وہ خادم تھے جو اس محل میں کام کرتے تھے. اور لشکر بھی تھا، لیکن بادشاہ بھی بھاگا اور لشکر بھی بھاگ گیا. اور قصر ابیض کے بلند ترین گنبد پر چڑھ کر مسلمانوں نے جمعے کی نماز کے لیے اذان کہی. دریا کے پار اترے تو آپ نے پوچھا کہ سارا لشکر صحیح سلامت اتر گیا؟ جی صحیح اتر گیا. سب کا سامان صحیح ہے؟ تو ایک شتر سوار نے کہا، ایک لکڑی کا پیالہ وہ سانڈنی کے ساتھ باندھ کر رکھتے تھے، جس میں پانی بھی پیتے تھے، سانڈنی کا دودھ بھی نکال کر استعمال کرتے تھے. لکڑی کا پیالہ ہوتا تو اسے کنڈا لگا ہوا تھا، تسمہ ہوتا تھا اس سواری کے پالان کے ساتھ وہاں. اس نے کہا جی وہ میرا پیالہ ایک دریا میں رہ گیا ہے. دریا کی لہر آئی اور اس نے پیالہ باہر پھینک دیا کہ خود چھوڑ کر جا رہے وہ اپنا لے جاؤ. بات کیا تھی؟
والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ یا محنت میری طلب میں کرتے ہیں۔ اب اس فی میں جہاں خطا آئے گی وہاں صلہ مشکوک ہو جائے گا، لہذا اپنی ساری محنت کو وہ آپ اذکار کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ الاخوان کے لیے کرتے ہیں، بنیادی طور پر اسے صرف اللہ کے لیے رکھیے۔ اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھیے، وہ خود پوری کرے گا، اور وہ کر رہا ہے۔ وہ ان کی بھی کر رہا ہے جو اسے نہیں مانتے، وہ ان کی بھی کر رہا ہے جو اس کے نبی کو نہیں مانتے، وہ ان کی بھی کر رہا ہے جو اس کی کتاب کو نہیں مانتے۔ رزق بھی دے رہا ہے، صحتیں بھی دے رکھی ہیں، حکومتیں بھی دے رکھی ہیں، دولت بھی دے رکھی ہے، ہر ایک کا رزق مقدر ہے۔ اور جس طرح موت تلاش کرتی ہے نا بندے کو، بندہ چھپ نہیں سکتا، اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے۔ الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے حصے کا دانہ پانی اور اپنے حصے کی ہوا سانس میں لے نہیں لیتا۔ حتى تستكمل رزقها، جب تک اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا کوئی نہیں مرتا، ہر کو اپنا حصہ لے کے جاتا۔ کوئی بندہ کسی کو روزی دینے کے قابل نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اگر کسی کے پاس 2 4 10 مہمان آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی تو وہ اپنی کھاتے ہیں، اس کے خان سے کھاتے ہیں، اللہ نے اسے یہ عزت بخشی کہ دی تو رب نے، نام اس کا ہو گیا، ثواب اس کو مل گیا۔ تو اس میں چھوٹی چیزیں ہیں جو بڑی خرابیاں پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً آدمی اپنے آپ کو معتبر سمجھ لیتا ہے، آپ جاؤ بھائی تم میرے لیے لوٹا بھرو، کیوں تم معذور ہو تمہارے لیے لوٹا بھرے؟ اللہ نے تمہیں ہاتھ پاؤں نہیں دیے، کیوں آپ دوسرے پر اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتے؟ آپ میرے پاؤں دبا دو، کیوں آپ کے پاؤں ٹوٹ گئے؟ کیوں دبا دے؟ وہ اپنی اللہ کے لیے، آپ کے پاؤں دبانے کے لیے تو نہیں ہے، وہ اپنے مجاہدے کے لیے، اسے اپنا کام کرنا ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہے، اگر آپ واقعی بیمار ہیں تو آپ تشریف لے جائیں، گھر چلے جائیں، اہل خانہ سے خدمت کرائیں، اپنے آپ کے بچوں کا حق بنتا ہے وہ آپ کے ہاتھ پاؤں دبائیں، اسپتال چلے جائیں، دوائی لیں۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ بیمار ہیں اور نہیں رہ سکتے تو یہیں رہیں گے۔ ہم منارہ اجتماع ہوتا تھا اور ایک ساتھی تھا وہ کچھ بیمار ہو گیا، تو ساتھیوں کو بڑی مشقت کرنا پڑے، باتھ روم لے جانے کے لیے وہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں جی، واپس لا رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے عذرائے ہمدردی کہا کہ آپ خود بھی تکلیف میں ہیں، 5 7 ساتھی جو ہیں یہ بھی اپنے معمولات چھوڑ کر کبھی آپ کو پانی پلا رہے ہیں، کبھی باتھ روم لے جا رہے ہیں، تو آپ گھر تشریف لے جائیں۔ انہوں نے بڑا آرام سے جواب دیا، موٹے عقل کا آدمی تھا، گھر میں جاؤں گا تو میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہاں تو لوگ میری خدمت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، کراؤ خدمت۔ لیکن اس اجتماع کے بعد میں نے اسے حضرت کے ساتھ نہیں دیکھا۔ وہ خدمت ایسا لے ڈوبی کہ اس وقت تک جو کچھ ذکر اذکار اللہ اللہ کیے تھے وہ بھی قسمت سے گئے، آئندہ حضرت سے ملنا بھی قسمت سے گیا، اور اس کے بعد جماعت میں شامل بھی نہیں ہوئے۔ یہ ایک پہلو تھا اس بات۔ ایک اس کا دوسرا پہلو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ برکات نبوی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام بعثت نبوی سے بظاہر تقسیم ہونا شروع ہوئی، اور جب سے
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر قدم رکھا تب سے بواسطت انبیاء تقسیم ہوتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، پہلوں پر بھی جو رحمت ہوئی اس میں بھی واسطہ آپ ہیں، لیکن انبیاء کے واسطے سے، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جو براہ راست متعلق ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب 1400 برس درمیان میں ہے، ان 1400 برس کی تاریخ پہ ہم نظر ڈالیں تو عہد نبوی میں جو بھی ایمان لانے کے بعد بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا صحابی ہو، نیکی، پارسائی، تقوی، امانت، دیانت، صدق، خلوص، ایمان، سب باتوں میں اس کمال کو پہنچا کہ غیر صحابی اس درجے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تقسیم عہد صحابہ میں بھی اسی حال پر رہی کہ کسی صحابی کی خدمت میں جو بھی مومن پہنچا وہ تابعی ہو گیا۔ تابعین کے عہد میں بھی یہ عطا جاری رہی۔ ان 3 زمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا ہے، سب سے بہترین زمانے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر دوسرے نمبر سے جو اس سے ملحق ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو اس سے ملحق ہے۔ ان 3 زمانوں میں عہد نبوی، عہد صحابہ اور عہد تابعین مکمل ہو گئے۔ جب تبع تابعین کا زمانہ آیا تو ان سے ملنے والے ہر بندے کا سینہ روشن نہیں ہوا، اصلاح ہوئی، اصلاح اعمال ہوئی، اصلاح عقائد ہوئی، اصلاح اخلاقیات ہوئی، اور بعض خوش نصیبوں کو قلبی کیفیات نصیب ہوئی، سب کو نہیں، عہد نبوی میں سب کو، عہد صحابہ میں سب کو، عہد تابعین میں سب کو، ہر آنے والے کو، عہد تبع تابعین میں گنتی کے خوش نصیب ہوں۔ تب سے اب تک حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ تک یہ اصول کار فرما رہا۔ بڑے بڑے عظیم نام تاریخ ولایت میں ملتے ہیں، اور بے شمار اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے نام مورخ نہیں جانتے، جن کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے ایسے عظیم بندے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں۔ ہم 14 صدیوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ صورتحال واپس نہیں آئی، یہ صورتحال برقرار رہی جو تبع تابعین سے شروع ہوئی تھی کہ اگر ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ بندے جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ان میں سے 5 کے قلب روشن کرے اور باقی کو ظاہری اصلاحات پر، عقائد کی اصلاحات پر نوافل بتا دے، کچھ تسبیحات بتا دی جائیں اور اس کام پہ لگا دیا جائے، لیکن کیفیات قلبی شاید چند لوگوں کو نصیب ہوئی۔ یہی طریقہ کار رہا ہر ولی اللہ کے عہد میں، ہر زمانے میں، ایک زمانے میں بے شمار ولی اللہ ہوئے اور بڑے بڑے پائے کے ولی اللہ ہوئے، بڑے بڑے اعلیٰ منازل کے حامل لوگ ہوئے، لیکن 14 صدیوں میں تاریخ اسلام میں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی اللہ کے بندے کے پاس جانے والے ہر بندے کا دل روشن ہو جائے۔ یہ معاملہ تابعین کے ساتھ یہ سنت ختم ہو گئی۔ اس کا وہ پہلو زندہ رہا کہ اگر 1000 آدمی آیا ہے تو شاید ایک بندے کو اللہ اللہ سکھا دی جائے، باقی کو ظاہری اصلاح پہ رکھا جائے۔ ایک عجیب بات، بہت ہی عجیب بات یہ ہوئی کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نہ تو کسی معروف علاقے سے تھے، نہ کسی معروف علمی یا
پیری مریدی والے خاندان سے تھے، اور نہ آپ کا زندگی بھر کوئی لباس یا حلیہ یا رہائش ایسی تھی کہ دیکھ کے پتہ چلے کوئی بڑا علامہ یا بڑا پڑھا لکھا، بلکہ بظاہر دیکھنے سے دیکھنے والے کو پتہ چلتا تھا جیسے ایک عام کسان ہے اور ابھی زمینوں سے کھیتوں سے آیا ہے۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ نے علوم ظاہریہ اتنے دیے کہ دنیا بھر کے باطل فرقوں کے خلاف آپ میدان مناظرہ میں کامیاب ترین مناظر رہے۔ اللہ کریم نے ذہنی صلاحیتیں ایسی دی کہ ان کی مثال صدیوں میں تلاش کرنے سے نہیں ملتی۔ سینکڑوں کتابیں جو نظر سے گزرتی، ان کا صفحہ نمبر، ان کا مصنف، اس کا سن وفات، اس میں بات، الفاظ، جملے تک یاد ہوتے حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کے ساتھ نسبت اویسیہ سے سرفراز فرمایا اور منازل سلوک اور کیفیات باطنی اس طرح عطا کی جس طرح کوئی سمندر ہوتا ہے جس کے کنارے معلوم نہیں ہوتے۔ اسی لیے آپ کے نام نامی کے ساتھ کلزم فیوزات لکھا جاتا ہے۔ نئی بات جو ہوئی وہ یہ تھی کہ جو بھی آیا اسے شروع ہی ذکر قلبی سے کرایا گیا، کوئی وظیفہ، کوئی اصلاحی عمل، کوئی تسبیح، کوئی کچھ نہیں۔ آنے والے ہر بندے کو ابتدا اور بسم اللہ ہی ذکر قلبی سے کرائی۔ بہت عرصہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ساتھی ہوتا تھا، پھر اس کے بعد 3 4 ہو گئے، اور وہ بڑا عرصہ رہے، 4 5 6 ساتھی، بڑا عرصہ۔ انہیں 5 6 میں ایک میں بھی تھا الحمدللہ۔ پھر ایک مدت کے بعد مشائخ کے حکم پر، بارگاہ نبوی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام کے حکم پر پھر اسے عام کیا گیا، پھر ہر آنے والے کو اس میں شامل کیا گیا، پھر ایک جماعت بن گئی۔ وہ جو پہلا ایک ساتھی حضرت کے ساتھ ہوتا تھا الحمدللہ وہ سلامت رہا۔ اس کے بعد جو 4 5 ہوتے تھے ان میں سے 3 4 آپ کے سامنے گمراہ ہوئے اور گمراہی کی آخری حدوں تک گئے، ان کی جگہ اور آ گئے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے ان کی گمراہی کو دیکھ کر، ان کی زندگیاں دیکھ کر، ان کے حالات دیکھ کر۔ ہمارے سامنے کی بات تھی کہ وہ گمراہی کی حدوں پر گئے ان 4 5 میں سے۔ پھر جب جماعت بن گئی الحمدللہ، بڑی خوبصورت جماعت بنی، بڑے لوگ آئے، بڑا رش ہوا۔ عجیب بات ہے کہ جن کو ہم سمجھتے تھے یہ بہت محنت، بہت مجاہدہ کرتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ کے سامنے وہ لوگ ضائع ہو گئے۔ آپ کی محفل میں آپ کے دیکھتے دیکھتے، بلکہ بعض کے ایسی نصیب پھرے کہ میں نے حضرت کو بڑے دکھ کے ساتھ انہیں بد دعائیں دیتے اور ان کے حق میں بد دعائیں کرتے سنا۔ دل ڈر جاتا تھا جب حضرت اتنی شدت سے بد دعائیں دیتے تھے، اتنا دکھ پہنچا حضرت کو۔ فرماتے تھے میری سالوں کی محنت اس شخص نے ضائع کری۔ یہ کیوں ہوا؟ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم
جب اس سنت کو اللہ نے زندہ فرمایا اپنے ایک بندے کے ذریعے جو ایک بیابان ویرانے میں پیدا ہوا اور جسے خاندانی اعتبار سے یا کسی دوسرے ذریعے سے کوئی نہیں جانتا تھا، اسے وہ برکات عطا فرمائیں کہ ملک اس کے گرد جمع ہو گیا اور گوشے گوشے سے لوگ آئے، اور پھر ان برکات کو اتنی وسعت دی کہ وہ روئے زمین پر پھیلی۔ یہ حادثہ یا اتفاق نہیں تھا، اللہ کریم پھر سے ایک جماعت پیدا کرنا چاہتے تھے جو پیدا فرما دی، جس سے مراد احیاء اسلام کے لیے خدمت لینا تھا۔ اب ظاہر ہے اس میں مخلصین ہی رہیں گے، جہاں رائے برابر فرق آئے گا وہ کاٹ دیا جائے گا، اور یہ تراش خراش جب 2 سے 3 ساتھی ہوئے تب سے شروع ہوئی اور اب تک جاری ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کسی کے جانے سے جماعت ختم نہیں ہوگی، ختم وہی ہوگا جو چھوڑ کے جائے گا۔ اس کا کیا ہے تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت، اس کا کیا ہے تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت، ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ۔ پرانے ساتھیوں کو بھی یاد ہوگی اور مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے، میرے سامنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا فرمایا کہ یہ جماعت نہ صرف یہ کہ اپنے عہد میں نفاذ اسلام کے لیے سرگرم عمل رہے گی، بلکہ جو جہاد نزول عیسیٰ علیہ السلام پر ہوگا اس تک بھی اس جماعت کے لوگ جائیں گے، اور اس میں بھی شامل ہوں گے اویسیہ، اس جہاد میں بھی شامل ہوں گے۔ یہ بارہا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمان، پرانے ساتھیوں کو سب کو یاد ہوگا، حضرت کی شاید پرانی تقاریر میں بھی انشاءاللہ ضرور ہوگا اگر انہیں تلاش کیا جائے۔ تو جماعت تو ختم نہیں ہوگی، یہ میری محتاج نہیں ہے، یہ آپ کی محتاج نہیں ہے۔ خدا نخواستہ میرے خلوص میں کمی آئے گی تو میں نہیں رہوں گا، جماعت رہے گی۔ کسی کے بھی خلوص میں کمی آئے گی تو وہ نہیں رہے گا، جماعت رہے گی۔ اور زندہ رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنا جج بنے، دوسروں کا جج نہ بنے، ان کے معاملات رب پر چھوڑے۔ ہم دوسروں کے جج بنتے ہیں، اپنے جج نہیں بنتے۔ اپنا محاسبہ ہم نہیں کرتے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی یا کیا صحیح میں نے کیا، دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس نے اس طرح کیوں اٹھا، کیوں اس طرح بیٹھا، کیوں۔ اس کا حساب آپ نے تو نہیں کرنا، نہ آپ نے دینا ہے۔ شاید اس کے پاس کوئی عذر شرعی ہو، شاید وہ بیمار ہو، وہ نہ اٹھ سکا ہو، شاید وہ اس طرح نہ کھڑا ہو سکتا ہو جس طرح آپ کھڑے ہیں، معذور ہو۔ آپ اس کو اس کے رب پہ چھوڑیں، آپ اپنا معاملہ تو درست کریں، اپنے آپ کو تو جج کریں۔ سو میرے بھائی، بڑی سادہ سی بات ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جماعت رہے گی، اور اسے کوئی بھی چاہے وہ ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ منشأ باری ہے۔ اور 14 صدیوں بعد اگر اللہ نے پھر سے وہ سنت زندہ کی ہے کہ ہر آنے والے کا قلب روشن ہو، تو یہ فضول نہیں ہے۔ اللہ کریم کے کام بے مقصد نہیں ہوتے، اس کا کوئی نتیجہ ہے۔ یہ کسی مقصد کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب فرمایا جا رہا ہے، یہ کسی جگہ کام آئیں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہی وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ دین کی خدمت لے گا، احیاء دین کی خدمت لے گا، بندوں کی اصلاح کی خدمت لے گا۔ دنیا میں پھر سے نفرتوں کی جگہ محبتیں پھیلائیں گے، دنیا میں پھر سے عداوتوں کی جگہ الفتیں بانٹیں گے، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں گے۔
دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہ پسے ہوئے اور مظلوم طبقے کی آواز بنیں گے اور دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کرنے کا سبب بنیں گے، لیکن ان میں رکھے گا انہی کو جن کے دل میں خلوص ہوگا۔ جہاں ذرا خلوص میں فرق آئے گا اسے نکال دیا جائے۔ آپ نے دیکھا سرکاری فوج میں کتنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اور اچھی بھلی تربیت کر لینے کے بعد ایک بندے کو بھگا دیتے ہیں، نکل جاؤ، اس لیے کہ وہ ان ضابطوں پہ فٹ نہیں رہتا، اس کی جگہ اور لے لیتے ہیں۔ یہی عالم اس طرف بھی ہے، ہوگا انشاءاللہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا، اس میں کوئی بڑے سے بڑی سلطنت، بڑے سے بڑی حکومت رکاوٹ نہیں بن سکتی، اپنے وقت پر ہوگا۔ ظلم نہیں عدل ہوگا، نفرت نہیں محبت ہوگی، انصاف ہوگا، پسے ہوئے طبقے کو ظلم سے نجات ملے گی، متکبرین کا تکبر ٹوٹے گا، مغرور سر جو جھکیں گے نہیں وہ کٹ جائیں گے، اور یہ اللہ کے بندوں سے اللہ اپنا کام لے گا۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ مجھے آپ کو اس دامن سے وابستہ کر دیا جسے 1400 سال بعد اس سنت نبوی کو پھر سے زندہ کرنے کی صلاحیت بخشی۔ اب اس دامن سے رہنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم رضائے الہی کے لیے وابستہ رہیں، تو الحمدللہ۔ اگر اس میں ہم خود پیر بننا شروع ہو جائیں، خود بڑا بننا شروع ہو جائیں، میں نے کل مختار صاحب کو واپس بھیج دیا، بات صرف اتنی تھی کہ انہیں وہ باز نہیں آتے، میرا جسم دبا دو، میرے پاؤں دبا دو۔ کیوں دبا دیں؟ یہ تمہارے ملازم ہے، یہ اپنی اللہ اللہ کے لیے آئیں، یہ اپنی اللہ اللہ کریں گے، ہر کوئی اپنا کام کرے گا۔ اگر آپ کو تکلیف ہے آپ گھر تشریف لے جائیں، اگر آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو درد ہوتا ہے، آپ لے جائیں تشریف۔ یہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے کام کہ آپ نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نظام دنیا کب سے چل رہا ہے، جب تک رب چاہے گا چلتا رہے گا۔ کتنے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، کوئی فرق پڑا ہے اس کی صحت پر؟ اسی طرح اللہ کے نظام جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، یہ چلتا رہے گا۔ میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خود کو کسی سے بڑا جاننا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اپنی بڑائی میں گرفتار نہ ہو، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اور جہاد میں کم از کم اپنا کام تو آپ کریں۔ جو اپنا کام بھی نہیں کر سکتا وہ کیسا مجاہد ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے کہ میں لیٹ جاؤں آپ میری ٹانگیں دبائیں؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ آپ میرے لیے کھانا لائیں میں کھاؤں گا، آپ میرے لیے پانی لائیں میں پیوں گا۔ اخلاقاً یا احتراماً ایک حد تک تو ہے، لیکن کسی دوسرے کو مستقل ملازم تصور کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ حدود ہوتی ہیں احترام کی بھی، ادب کی بھی۔ ادب اچھی بات ہے، احترام بہت اچھی بات ہے، ہر اپنے سے بڑے کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن بندے از خود کریں، حکمن کروایا نہ جائے۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، کیا ہوا؟ ایک بزرگ آدمی ہے، اس کی بھویں بھی سفید ہیں، کسی نے اس کی ٹانگیں دبا دی تو کیا ہوا؟ اور تو کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ ٹانگیں دبواتے دبواتے وہ حضرت اپنی برتری میں گرفتار ہو جائیں گے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیں۔ اور جب یہ بات آئے گی تو ادھر لسٹ سے نام کاٹ دیا جائے گا، تو کیوں نہ اس کو بچایا جائے۔ کیا ہم اس بات پہ خوش ہوں کہ ہمارے ساتھ اللہ اللہ کرنے والوں کو جماعت سے نکال دیا جائے؟ اس پہ ہم راضی ہوں؟ جب ہم ایک ایک ایسے بندے جو انتہائی بدکار ہیں،
کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ اے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے اور تو قبول فرما، یہ تیری مہربانی ہے، اگر تیرا کام نہ ہوتا تو اس بندے کو شاید زندگی بھر دیکھنا بھی ہم گوارا نہ کرتے۔ لیکن ایسے لوگوں کے پاس بھی انتہائی محبت سے اور یہ کہہ کر جانا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کی مہربانی ہے، بات تو سن لیں۔ تو اگر ہم ایسے لوگوں کے پاس ان کی منت سماجت کرنے کی حد تک جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے درد سے آشنا ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے آشنا ہو جائیں، جماعت میں آ جائیں، تو جو جماعت میں پہلے سے ہیں اور جو اللہ اللہ کر رہے ہیں ان کے نکلنے پہ ہم خوش ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک ساتھی کا جانا بھی ایسا ہے جیسے جگر کا کوئی ٹکڑا چلا گیا، لیکن نہ آپ پکڑ کر رکھ سکتے ہیں، نہ میں پکڑ کر رکھ سکتا ہوں، نہ حضرت رحمت اللہ علیہ کسی کو پکڑ کر رکھ سکے، کیونکہ معاملہ اللہ و اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہے۔ جہاں انانیت یا برائی آئے گی، جہاں جہادو فی نہ بدلے گا، وہاں کوئی کیا کر لے گا؟ سو میرے بھائی، جہاں آپ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، وہاں یہ خیال بھی رکھیں کہ منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی، منت زیو بداں کے بخدمت گزاشتت، احسان نہ جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا، احسان بادشاہ کا ہے کہ تجھ سے خدمت لے رہا، یہ اس کا کرم ہے کہ تجھ سے خدمت لے رہا ہے، اسے کیا ضرورت ہے تیری، تو مہربانی نہ کر۔ بڑا ہونا اللہ کو زیب دیتا ہے، بندہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پیری مریدی نہیں، استاد اور شاگرد ہیں، اور ہم حضرت رحمت اللہ کو ہمیشہ استاد ہی کہا کرتے تھے کہ استاد تشریف لائے، استاد تشریف لے جانے، استادوں نے یہ فرمایا، یہی طریقہ ہوتا تھا ہمارا۔ یہ پرانے ساتھی سارے جانتے ہیں، جب بھی حضرت رحمت اللہ کی بات ہوتی تو ہم یہ عرض کرتے تھے کہ استادوں نے یہ فرمایا، استادوں نے یہ حکم دیا، ہم استادوں کے سے ملنے جا رہے ہیں، استادوں کے پاس سے آ رہے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہی طریقہ آج بھی ہے، یہاں پیری مریدی یا وہ ہاتھ چومنا اور گھٹنے چھونا اور یہ ساری باتیں خرافات ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے توفیق دی، وہ آپ کو سکھا رہا ہے، آپ اپنی پوری توجہ سے وہ حاصل کریں، اس پہ قائم رہیں، اسے بانٹیں، اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچائیں، اور اللہ کرے ایک ایسی قوت بن جائے جو حق و انصاف کا ساتھ دے، جو ظلم کے خلاف صف آ رہا ہو، جو نفرتیں مٹا کر محبتیں بانٹ سکے، اور جو اللہ کی کائنات میں اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت رحمت اللہ کے وعلی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البشر۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جو والذین جاہدوا فینا، یہاں
تلاش کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے اللہ کریم نے کہ جو مجھے پانے کے لیے، میرے جمال کو پانے کے لیے، میرے قرب کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کی محنت، ان کی طلب ضائع نہیں جاتی۔ ایک نہیں، ہم ان کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کتنے ہی راستے جو میری بارگاہ کی طرف آتے ہیں، جو میرے حضور پہنچتے ہیں۔ متعدد راستوں سے مراد متعدد مذاہب نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے وہ بندے جو زمین پر کسی جگہ، کہیں، کسی ملک، کسی قوم، کسی خطے میں ہیں، لیکن رہنمائی اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں۔ جیسے ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے جتنے صحابہ کبار تھے اتنے راستے بن گئے، اگرچہ وہ پہنچتے ایک ہی مرکز پر ہیں اور وہ ہے وصال الہی۔ طریقہ سب کا ایک ہے اور وہ ہے اتباع سنت۔ زندگی سب کی ایک ہے اور وہ ہے اتباع شریعت۔ اختلاف کیا ہے؟ کہیں طریقے ذکر مختلف ہوگا، کہیں اوراد و اضاف مختلف ہوں گے، لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ اور یہی حال سلاسل تصوف کا ہے کہ منزل سب کی ایک ہے، انداز اپنا اپنا ہے، راستہ اپنا ہے، طریقے سفر اپنا ہے۔ کوئی پیدل چلتا ہے، کوئی سائیکل پہ، کوئی گھوڑے پہ، کوئی کار پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی جہاز پہ، جو وسائل کسی کے پاس ہیں، لیکن تمام سلاسل کی منزل وصول الی اللہ ہے اور طریقہ اتباع شریعت اور اتباع سنت ہے۔ اور یہ طریقہ کار بعثت عالی سے لے کر تاب امروز قائم ہے، اور تاب قیام قیامت، جب تک سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، جب تک بنی آدم اس زمین پہ بستے ہیں، یہ قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس میں کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ یہی اتباع سنت اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی وصول حق کی دلیل ہوگی۔ لیکن غور طلب امر یہ ہے، والذین جاہدوا فینا، یہ دو باتیں بڑی غور طلب ہے، جاہدوا اور فینا۔ جود محنت شاقہ کو کہتے ہیں، جہاد بھی اسی سے نکلا ہے کہ وہ سخت محنت ہے، زخم کھانے پڑتے ہیں، جان گنوانی پڑتی ہے، جگر چھلنی کرانا پڑتا ہے۔ یعنی جو میرے لیے فینا،
مجھ میں، میری ذات میں، میرے وصال کی خاطر، میرے قرب کی خاطر، عام فہم زبان میں میری رضا کی خاطر محنت شاقہ برداشت کرتے ہیں۔ اس محنت کے بھی دو مراحل ہیں۔ پہلی بات طلب ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے کہ کہیں کوئی اللہ کا بندہ ایسا مل جائے جو مجھے اس راہ پہ لے جا سکے۔ اس کے لیے بھی فرمایا کہ جب یہ طلب پیدا ہوتی ہے، یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جب انابت دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ طلب پیدا ہوتی ہے خلوص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کہ مجھے کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے راستہ دکھا دیتا ہوں۔ اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین کرام تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ راستہ دکھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اسے کسی ایسے بندے کے پاس یا ایسے لوگوں کی محفل میں پہنچا دیتا ہے جو اسے وصول حق کے راستے پہ چلنے کا انداز بتا دے، جو اس کے لیے سبب بن جاتے ہیں قرب الہی کے حصول کا۔ لیکن یہ یاد رہے، یہ بڑی کڑی شرط ہے کہ جاہدوا فینا، مجاہدہ، محنت، مشقت میری ذات کی تلاش میں کرتے ہیں۔ اس میں بڑی نزاکت ہے کہ جب تک مجاہدے میں فی نہ رہے گا تب تک بات بنی رہے گی، لیکن جب یہ فی اللہ کی طرف سے ہٹ کر کسی اور سمت ہو گئی، مثلا بندے کو یہ خیال ہوگا کہ میں نے بڑی محنت کی، اب میں بڑا بزرگ ہوں، تو فی نہ تو نہ رہی۔ کسی کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میرے گرد اتنے بندے جمع ہو گئے ہیں، میں اب ان سے کوئی مالی فائدہ اٹھا لوں، میں ان سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کر لوں، تو فی نہ تو نہ رہی۔ یعنی جب بھی دل سے خلوص اللہ جو ہے اس میں فرق آئے گا تو جاہدوا فینا ختم ہو جائے گی، اور جب فینا نہ رہے گی تو ہدایت جو تھی وہ بھی مشکوک ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو نتیجہ تھی، جزا تھی، شرط یہ تھی، وہ اس کی جزا تھی۔ شرط تھی کہ وہ لوگ جو میری طلب میں مجاہدہ کرتے ہیں اس کی جزا یہ تھی کہ ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط معدوم ہو جائے گی تو مشروط از خود معدوم ہو جائے گا، جب فینا نہیں رہے گی تو ہدایت مشکوک ہو جائے گی، اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں آ جاتی ہیں۔ بارگاہ الوہیت بال برابر گستاخی وہاں گوارا نہیں ہوتی، اور بارگاہ نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں غیر شعوری طور پر گستاخی ہو جائے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ کوئی جان بوجھ کر نہ کرے، نادانستہ کرے تو بھی فرمایا ان تابت اعمالکم وانتم لا تشعرون، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ لا تشعرون کا عطف اگر اصواتکم پر آئے کہ اپنی آوازیں بلند نہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ورنہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تو پھر تو عمدن اگر وہ گستاخی ہو گئی اور جان بوجھ کر آواز بلند کی تو عمل ضائع ہوں گے۔
لیکن اگر لا انتابت اعمالکم پر آئے اس کا تشعرون کا عطف، تو پھر یہ ہوگا کہ غیر شعوری طور پر بھی اگر تم نے گستاخی کی، ارادہ نہیں گستاخی کرنے کا، لیکن کام ایسا کیا جو بارگاہ نبوت میں گستاخی ہے، تو اعمال سارے ضائع ہو جائیں۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آئن جنید و با یزید اینجا۔ یہ زیر آسمان یہ ادب گاہ جو ہے بارگاہ اقدس، یہ اتنی نازک ہے کہ جنید و با یزید جب یہاں آتے ہیں تو اونچی سانس نہیں لیتے۔ شاعر نے یہ کہا تھا، اور میں اس میں تبدیلی کیا کرتا ہوں کہ نفس گم کردمی آئن ابو بکر و عمر ہی جا۔ حضرت جنید، حضرت بایزید رحمہ اللہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، ہم ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن کہاں وہ، کہاں ابو بکر صدیق، کہاں فاروق اعظم، جب وہ دم ساد کے آتے تھے تو بایزید کیا کریں گے اور حضرت جنید کیا کریں گے۔ خلافت فاروقی میں کوئی صحرائی بدوی چرواہا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور وہ اونچی آواز سے بات کر رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو وہاں موجود تھے اس کی آواز سنی اور ایک کنکر اٹھا کر، پہلا فرش جو مسجد نبوی میں عہد نبوی میں بنا تھا کنکریاں بچھائی گئی تھیں، آپ نے ایک کنکری اٹھا کر اسے ماری، آواز دے کر نہیں بلایا۔ جب وہ آپ کی طرف اس نے دیکھا تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو، قریب بلایا اور فرمایا تم جاہل ہو، بدوی ہو، صحرائی ہو، اور یہاں اونچا دم لینا منع ہے، ورنہ میں تمہیں کنکری مارنے کی بجائے درے مارتا، لیکن دروں کا بھی تو شور ہوگا، اس لیے اب کے تو تمہیں معاف کرتا ہوں، پھر آواز اونچی نہ آئے۔ کہ روضہ اطہر کا وہی ادب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات دنیا میں جلوہ افروز تھے تو جو ادب بارگاہ نبوی کا تب تھا، وہی ادب اب بھی روضہ اطہر کا ہے۔ اور وہاں قدرت کا نظام ایسا ہے جس کا چشمدید گواہ میں بھی ہوں، اللہ کے بے شمار بندے ہیں، کسی نے نوٹ نہ کیا ہو یہ الگ بات ہے کہ جب توسیع ہو رہی تھی مسجد نبوی کی اور بنیادیں بن رہی تھیں ان کی ستونوں کی، تو وہ تقریباً 70 فٹ یا اس سے بھی زیادہ زیر زمین لے گئے، اور زیر زمین لے جانے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی مشینیں لگائی ہوئی تھیں جن میں وہ جس طرح یہ بور کرتے ہیں اس طرح کے وہ کٹر تھے، اور ان کو اوپر سے ایک بڑا 20-25-30 من کا ہتھوڑا ضرب لگاتا تھا، مشین کے ساتھ اسے اوپر کھینچتے پھر چھوڑ دیتے، وہ ڈز سے اس کے اوپر لگتا اس طرح، اور نیچے بڑا سخت پتھر ہے اسے کاٹ رہے تھے، اور اتنا شور ہوتا تھا کہ آپ بازار سے آئے، شہر کی طرف سے آئے، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو وہ ٹھکا ٹھک، لیکن جیسے مسجد نبوی کے دروازے کے اندر داخل ہوں میں نے کوئی آواز نہیں سنی، بھول جاتا تھا کہ باہر مشینیں لگی، یہ بات یاد ہی نہیں رہتی تھی۔ جب آدمی روضہ اطہر تو بہت اندر ہے، آپ باب مجیدی سے یا کہیں سے بھی داخل ہوتے ہیں، دوسرے سرے سے داخل ہوتے ہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کسی آواز کو حد عبور کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں، کتنا شور ہوتا رہا، لیکن دروازے سے اندر ہو جائے، اللہ گواہ ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ باہر مشینیں لگی ہیں، کوئی آواز نہیں آتی۔ تو جتنا یہ مجاہدہ ہے، جتنی یہ محنت، اب اس کے مختلف شعبے ہیں، ایک شعبہ یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو آپ کی کوئی ادا پسند آئی ہوگی، شاید اللہ نے آپ کی انابت قبول کر لی ہوگی، اس نے آپ کو اللہ اللہ کے لیے مہلت دے دی، اللہ اللہ کی توفیق دے دی۔
اب یہ اللہ اللہ یہ مجاہدہ جب تک اللہ کے لیے رہے گا تب تک اس کے ساتھ ہدایت اللہ کا وعدہ ہے اور وہ رہے گی انشاءاللہ، قائم رہے گی۔ خطا ہو جانا اور بات ہے، غلطی ہو جانا اور بات ہے۔ علماء کرام نے جو اصول لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ گناہ منافی ولایت نہیں ہے، ولی اللہ سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اصرار علی الذنب، اسی گناہ کو شیوا بنا لینا، یہ منافی ولایت ہے۔ یہ ولی اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس سے غلطی ہو جائے اسے دکھ ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی اور اسے زندگی بھر کا پیش غلطی پہ غلطی کیے جائے، ایسے بندے کے پاس اللہ کی ولایت نہیں رہتی۔ گناہ میں تو چلو ایک حد تک معافی کی گنجائش ہے کہ اگر وہ اس پہ اصرار نہیں کرتا، توبہ کرتا ہے، لیکن یہ جو فینا ہے اس میں معافی